السلام علیکم۔ آج کی نشست میں ہم اس بات کا جائزہ لیں گے 18ویں امینڈمنٹ کے گورننس پر کیا اثرات مرتب ہوئے یا کیا ہو سکتے تھے۔ تو سب سے پہلی چیز گورننس کے استحکام کے لیے، گڈ گورننس کے لیے کانسٹیٹیوشن کا، اداروں کا مضبوط ہونا ضروری ہے۔ 18ویں ترمیم میں کانسٹیٹیوشن کو گارنٹی کیا گیا، اس کو پروٹیکٹ کیا گیا کہ اگر کوئی شخص کانسٹیٹیوشن کو توڑتا ہے، کانسٹیٹیوشن کو سسپینڈ کرتا ہے، تو ایسی صورت میں اس شخص کو ہائی ٹریزن کا ذمہ دار قرار دیا جائے گا، مجرم قرار دیا جائے گا۔ اور دوسرے نمبر پر اس میں اس طریقے سے بھی کانسٹیٹیوشن کو مضبوط کیا گیا کیونکہ اس سے پہلے جس وقت مارشل لا لگے اور کانسٹیٹیوشن کو ایبروگیٹ کر دیا گیا، ایوب خان نے 1956 کے کانسٹیٹیوشن کو ایبروگیٹ کیا جو کنسنسس سے بنا تھا، اور اس کے بعد یا خان صاحب آئے تو انہوں نے 62 کے کانسٹیٹیوشن کو ختم کر دیا، اور اس کے بعد 1973 کا کانسٹیٹیوشن ضیاء الحق صاحب نے اس کو سسپینڈ کیا، اور پھر جنرل مشرف صاحب نے کانسٹیٹیوشن کو ایک وقت کے لیے اس کو سسپینڈ کیا، اور ان تمام اقدامات کو عدلیہ نے ان کو تحفظ فراہم کیا۔ تو اس کو ختم کرنے کے لیے اس آرٹیکل 6 میں انہوں نے اس بات کا آرٹیکل 6 کی کلاس 2 میں کہا کہ اگر یہ ایسا کوئی دستور کو توڑتا ہے تو اس کو تحفظ دینے کے لیے کوئی ادارہ، نہ ہی سپریم کورٹ نہ ہی ہائی کورٹ، اس کے بارے میں اس کو تحفظ دے سکتے ہیں۔ کانسٹیٹیوشن کی مضبوطی کی طرف یہ قدم تھا، اور یہ گڈ گورننس کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل تھا، کیونکہ کانسٹیٹیوشن کی مضبوطی کے ساتھ ہی ادارے بھی مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اس امینڈمنٹ میں پارلیمنٹ کی پاورز میں اضافہ کر دیا گیا۔ اس سے پہلے صدر کے پاس اختیار یہ تھا کہ وہ جب چاہے نیشنل اسمبلی کو ڈیزالو کر سکتا تھا، اور یہ اختیار بعض اوقات استعمال بھی ہوا۔ 1988 میں محمد خان جونیجو کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے ضیاء الحق صاحب نے سب سے پہلے اس کو استعمال کیا، اس کے بعد صدر اسحاق خان صاحب نے محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے استعمال کیا، پھر نواز شریف صاحب کی حکومت کو ختم کیا گیا، اور پھر محترمہ بے نظیر بھٹو صاحب کی حکومت کو لغاری صاحب نے اس کو ختم کیا۔ لیکن 18ویں ترمیم میں اس اختیار کو ختم کر دیا گیا۔ اس کے ذریعے سے پارلیمنٹ کی پاور میں اضافہ ہوا، غیر یقینی کیفیت ختم ہوئی۔ گڈ گورننس کی طرف یہ ایک اہم قدم تھا۔ تیسرے نمبر پر جوڈیشری کے بارے میں بھی اہم قدم اٹھایا گیا۔ آرٹیکل 175A، اس میں ججز کے تقرر کے لیے ایک جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا گیا، اور ایک پارلیمنٹری کمیشن بھی بنایا گیا جو فائنل اس کو ڈیسائیڈ کرتا ہے اور صدر کو بھیجتا ہے۔ یہ جوڈیشری کے ادارے کی مضبوطی کا باعث بنے گا۔ صوبہ جات، یہ ہمارے ہاں ایک بڑا پاکستان بننے ہی سے ایک مسئلہ رہا، اور پاکستان اس کی وجہ سے بدقسمتی سے بہت دو نیم بھی ہوا۔ صوبہ جات کے اختیارات میں اضافہ ہوا۔ الیکشن کمیشن، آرٹیکل 213، آرٹیکل 215، آرٹیکل 218 اور آرٹیکل 219D، اس کے ذریعے سے الیکشن کمیشن پرماننٹ ادارہ بنایا گیا۔ پارلیمنٹ کی مضبوطی، کانسٹیٹیوشن کا تحفظ، پروونشل اٹانومی، جوڈیشری کے لیے، اس طریقے سے گڈ گورننس کی طرف اس ترمیم نے اہم قدم اٹھایا۔ تھینک یو ویری مچ۔